نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ عالم ارواح کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے کچھ معاہدے کیے تھے۔ ان معاہدوں میں سے ایک معاہدہ یہ تھا کہ اے انسان، اے اولاد آدم، تمہارے پاس رسول آئیں گے تمہیں میں سے، وہ تم کو میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ تو یاد رکھنا، جو انسان رسولوں کی بات مان لے گا اور تقوی اختیار کر لے گا، نیک اعمال کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ گویا کہ خوف اور غم سے بچنے کا راستہ اللہ میاں بتا رہے ہیں۔ انسان کو معاشرتی طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ دنیا میں زندگی اس انداز سے گزار لوگے، نہ دنیا میں کوئی خوف رہے گا نہ آخرت میں کوئی غم رہے گا۔ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم، تم میں سے، یقصون علیکم، وہ سنائیں گے تمہارے سامنے آیاتی، میری آیتیں، میرے احکام تمہیں بتائیں گے۔ فمن اتقی، پھر وہ بندہ جو ڈر گیا، وَأَصْلَحَ، اور نیکی اختیار کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کے اعتبار سے، اور غم ہوتا ہے پچھلے وقت کے اوپر۔ انسان نے پیچھے جو وقت گزار دیا ہے، اس کے اوپر، گزرے ہوئے وقت کے اوپر غم ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیسا وقت گزار دیا۔ آنے والے وقت کے بارے میں خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے دونوں ہی تسلیاں دے دیں کہ یہ دو کام تم کر کے آ جاؤ، تقوی اختیار کر لو، نیک اعمال اختیار کر لو، تو میں رب وعدہ کرتا ہوں نہ تمہارے اوپر خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ دوسری جماعت، والذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ بات چل رہی عالم ارواح، تمام انسانوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب رسول تمہارے پاس آئیں گے، میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، میرے احکام تم تک پہنچائیں گے،
अगर तुमने तकवा इख्तियार कर लिया, नेक अमाल इख्तियार कर लिए, तो फिर तो ना कोई खौफ ना कोई गम। और अगर दूसरी रास्ता हो गया, दूसरी जमात में चले गए, वो कौन सी जमात? वल्लदीन कज़्ज़बू, जिन्होंने जुटला दिया भी आयातिना, हमारी आयतों को, वस्तकबरू अन्हा, और तकब्बुर किया इससे, आयतों के सामने तकब्बुर किया, नबियों के सामने तकब्बुर किया। जब इंसान किसी की बात मानने के लिए तैयार ना हो तो अपने आप को बड़ा समझता है, इसलिए तो उसकी बात नहीं मान रहा। जब किसी के हुक्म को जुटला रहा है तो अपने आप को बड़ा समझ रहा है, इसलिए तो उसके हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो जो लोग आज कुरान पाक के अहकामात को नहीं मानते, ये भी तकब्बुर कर रहे हैं, कुरान पाक की नाफरमानी कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, ये भी तकब्बुर कर रहे हैं। वल्लदीन कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने जुटला दिया हमारी आयतों को, वस्तकबरू, और तकब्बुर किया, अन्हा, इससे। उलाइका अस्हाबुन नारी, वही लोग आग वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, व उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। गोया कि अब तक दो जमातों का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमा दिया। एक वो जमात जिसने नबियों की मान ली, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर ली, इनके लिए तो खुशखबरी सुना दी। दूसरी वो जमात जिसने तकज़ीब की, अल्लाह की आयतों को नहीं माना, तकब्बुर कर लिया, अल्लाह ने उसको अज़ाब की नवीद सुना दी कि ये आग वाले होंगे और हमेशा हमेशा के लिए आग में रहेंगे। फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, फ़मन अज़लमु, कौन बड़ा ज़ालिम होगा, मिम्मन, उस बंदे से, इफ्तरा, जिसने बहतान बांध दिया, अलल्लाहि, अल्लाह की ज़ात पर, कज़िबन, झूठ का, अल्लाह की ज़ात पर झूठ का बहतान बांध दिया, अल्लाह की तरफ बात मंसूब कर दी, गलत बात अल्लाह की तरफ मंसूब कर दी और कह दिया कि ये अल्लाह ने हमें ऐसे ही कहा है। वकज़्ज़ब बिआयातिही, और अल्लाह की आयतों को जुटला दिया। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, उलाइका, ये वही लोग हैं, यनालुहुम, मिलेगा उनको, नसीबुहुम, उनका हिस्सा, मिनल किताबी, जो लिखा हुआ है, जो हिस्सा अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में लिखा है वो उनको मिलकर रहेगा। रिज़्क़ जितना लिखा मिलेगा, उम्र जितनी लिखी है वो उनको मिलेगी। दुनिया की जो जो सहूलतें अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में लिखी हैं वो मिलेंगी। दुनिया की नेमतें जो जो उनके मुक़द्दर में लिखी हैं वो उनको मिलकर रहेंगी। उलाइका यनालुहुम, ये वही लोग हैं, यनालुहुम, मिलेगा उनको, नसीबुहुम, उनका हिस्सा, मिनल किताब, जो लिखा हुआ, अल्लाह ने जो उनका मुक़द्दर लिखा है, उम्र कितनी है वो भी सब कुछ मिलेगा, रिज़्क़ कितना है वो सब कुछ मिलेगा। हत्ता इज़ा जाअतहुम, यहाँ तक कि जब आएंगे उनके पास, रुसुलुना, हमारे भेजे हुए, मुराद इससे जान निकालने वाले फरिश्ते हैं, यतवफ़ौनहुम, ताकि उनकी जान निकाल लें। दुनिया में अल्लाह की आयतों को जुटला दिया, दुनिया में अल्लाह की ज़ात पर बहतान बांध दिया। अल्लाह फरमा रहे हैं उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, ये वही लोग हैं जो इनका मुक़द्दर लिखा वो तो इनको मिलेगा दुनिया में। हत्ता इज़ा जाअतहुम, यहाँ तक कि जब आएंगे उनके पास, रुसुलुना, हमारे भेजे हुए, यतवफ़ौनहुम, ताकि उनकी जान निकालें। क़ालू, मौत का वक्त होगा, वो फरिश्ते जो अल्लाह की तरफ से आते हैं वो इंसान के ऊपर जब नज़र डालते हैं, इंसान के नामे आमाल फरिश्तों के सामने आ जाते हैं, अल्लाह पर्दे उठा देते हैं, फरिश्ते सारे के सारे नामे आमाल देखते हैं
کہ یہ بندہ دنیا میں مجرم بن کر زندگی گزار رہا تھا یا اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزار رہا تھا؟ یہ کہانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک مجرم بندے کی، ایک ملزم بندے کی، ایک نافرمان بندے کی۔ قالو، وہ فرشتے جو جان نکالنے کے لیے آئے وہ پوچھتے ہیں اس سے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ کنتم تھے تم تدعون پکارا کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا؟ ذرا آج بتاؤ تو صحیح، اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارا کرتے تھے، بڑا مان کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور بھاگ بھاگ کر دن میں 10 ٹائم ان کے سامنے حاضر ہوا کرتے تھے اور سوچا یہی کرتے تھے، خیال یہی پکاتے تھے کہ یہ آخری وقت میں آ کر ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں لوگو اب آ گیا موت کا وقت، اب آ گیا ہے آخری وقت، اب بلاؤ تو صحیح ان کو، کہاں چلے گئے جن کو اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ قالوا ضلوا عنا، قالوا وہ بولیں گے نافرمان لوگ، ضلوا عنا وہ گم ہو گئے ہم سے، وہ تو آج ہمارے سامنے نہیں، ساری زندگی ہم ان کو سجدے کرتے رہے، ساری زندگی ہم ان کی فرما برداریاں کرتے رہے، ساری زندگی ہم شرک کے اڈے جماتے رہے، لیکن آج ضلوا عنا وہ ہم سے گم ہو گئے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وَشَهِدُوا اور شہادت دیں گے، اقرار کریں گے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی ذاتوں پر، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ کہ بے شک وہ دنیا میں کفر اختیار کرتے تھے، دنیا میں کافر بن کر زندگی گزارتے تھے۔ آخری وقت ہے، موت کے فرشتے آ گئے، روح نکال رہے ہیں اور سوال ہو رہا ہے، بندے بتا تو صحیح، اللہ کی نافرمانی کر کے جن کو اللہ کے مقابلے کے اندر کھڑا کرتے رہے، آج کہاں چلے گئے، مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ کہتے ہیں وہ گم ہو گئے، اور ساتھ ہی یہ اقرار کر لیں گے کہ ہم تو دنیا میں کفر اختیار کرتے رہے، کافر رہے۔ لیکن اس وقت کا اقرار کسی کام نہیں آئے گا، آ کر روح نکل جائے گی، دربار الہی میں جا کر پیش کر دی جائے گی۔ قال اللہ کی ذات فرمائیں گے، ادخلوا فی حشر کا میدان ہوگا، یہ ظالم روحیں، یہ کافر روحیں اللہ کے دربار میں لائی جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے ادخلوا فی داخل ہو جاؤ تم بھی، فی دوسری امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم تحقیق گزر چکی تم سے پہلے بھی، من الجن والانس جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، فی النار آگ میں، ادخلوا فی النار داخل ہو جاؤ آگ میں، کن کے ساتھ؟ فی ان امتوں کے ساتھ مل کر، قد خلت من قبلکم جو گزر چکی تم سے پہلے، کہا وہ جنوں میں سے تھیں، کہا وہ انسانوں میں سے تھیں۔ یہ دو مخلوقات میں سے یہ دو مخلوقیں ایسی ہیں جو مکلف ہیں، جنات اور انسان، دونوں اپنے اعمال صالحہ کی بنا پر، تقوی اختیار کرنے کی بنا پر جنت میں جائیں گے، اور دونوں میں سے اللہ کے نافرمان جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ دینا چاہ رہے ہیں، آخری مناظر جو جہنم کی طرف لوگ جائیں گے ان میں سے ایک جھلکی اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ وہ کیا جھلکی ہوگی؟ کہ یہ جو دنیا کے اندر نافرمانی کرتے رہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ فرمائیں گے ادخلوا داخل ہو جاؤ تم بھی آگ میں، کن کے ساتھ مل کر؟ جو پہلی امتیں تم سے گزر چکی نافرمان،
خواہ وہ جنوں میں سے تھیں یا انسانوں میں سے، داخل ہو جاؤ، جنات جنوں میں داخل ہو جاؤ، انسان انسانوں میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کلما دخلت امت لعنت اختہا، امت بمانے فرقے اور جماعت، بڑی بڑی جماعتیں اور گروپ بن کے جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ کلما، جب بھی دخلت امتن، داخل ہوگی ایک امت، ایک جماعت بہت بڑی، لعنت اختہا، وہ لعنت کرے گی دوسری امت کو۔ پہلے جو لوگ جائیں گے، جو اب بعد میں آنے والے ہیں، وہ ان کے اوپر لعنت کریں گے، جو بعد میں جانے والے ہیں وہ پہلوں کو دیکھ کر لعنت کریں گے کہ یہ لعنتی بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی جہنم کے عذاب میں آ گئے۔ ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں ہو رہی ہیں۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ اذا، حتی کا معنی یہاں تک کہ، اذا جب، ادارکوا گر پڑیں گے، فیہا اس جہنم میں، جمیعاً سب کے سب، جب داخل ہو جائیں گے جہنم میں سب کے سب، قالت اخراہم لأولاہم، کہیں گے ان کے پچھلے لوگ، لأولاہم، ان کے پہلے لوگوں کے لیے، یعنی اینڈ پہ جو جماعتیں جائیں گی وہ پہلے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بعد والے کون لوگ؟ متبعین، پیچھے چلنے والے، آنکھیں بند کر کفر اختیار کرنے والے لوگ، اپنی عقل کے دروازے بند کرنے والے لوگ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہونے کے بعد جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ان سے پہلے جو لوگ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے گرو اور گھنٹال یہ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، ان کو دیکھ کر پھر ان کو پسینے آئیں گے، ان کو کھچیچیاں آئیں گی، ان کو ان کے اوپر غصے آئیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قالت اخراہم، کہیں گے بعد والے لوگ، لأولاہم، اپنے پہلے لوگوں کے بارے میں، ربنا ہؤلاء، اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، فآتہم، دے دو ان کو، عذابا، ایسا عذاب، ضعفا من النار، جو دگنا ہو آ کر، ان کو دگنا عذاب دے دیجئے، اے ہمارے اللہ ان کو دگنا عذاب دیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ جواب کیا ملے گا؟ قال، اللہ فرمائیں گے، لکل ضعف، آج پر گھبراؤ نہیں، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا، سب کو ڈبل سزائیں ملیں گی۔ آج جو غصہ کھا رہے ہو، آج جو پریشانیاں دکھا رہے ہو، کل دنیا کے اندر زندگی گزار رہے تھے، کیوں آنکھیں بند کر کے ان کی مان کے چلے گئے؟ کیوں نہیں اللہ کی بات مان لی؟ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ جو پہلے والے ان کو بھی دگنا عذاب، جو بعد والے ان کو بھی دگنا عذاب۔ پہلے والوں کو دگنا عذاب کس بات کا؟ ایک تو اپنے گناہوں کا عذاب، دوسرا پیچھے لوگوں کو گمراہ کرنے کا عذاب۔ اور یہ جو بعد والے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ نے فرما دیا تمہارے اوپر بھی دگنا عذاب ہوگا، ایک اپنے گناہوں کا عذاب اور ایک پہلے لوگوں کے واقعات پڑھ کے عبرت حاصل نہ کرنے کا عذاب۔ آج قرآن پاک ہمیں واقعات بتا رہا ہے نا، کہ پچھلی امتوں کے واقعات بتا رہا ہے، فلاں قوم نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے نافرمانی کی، فلاں نے اللہ کی بات نہیں مانی، فلاں نے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے پکڑ لیا، جہنم میں یوں ہوگا، قبر کے اندر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔
हशर के अंदर उनके साथ ये सख्तियों वाले मामलात होंगे। अल्लाह सब कुछ बता रहे हैं। और आज भी जिस बंदे ने इबरत हासिल ना की फिर भी नाफरमानी इख्तियार करता रहा, कल क़यामत का दिन होगा जब अल्लाह की अदालत से फ़ैसला होगा, ये भी जहन्नम के अंदर जाएगा, डबल अजाब भुगतेगा, डबल अजाब चखेगा, अपने गुनाहों का अजाब भी और पहले लोगों के वाक़यात पढ़ के इबरत हासिल ना करने का अजाब। वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम, ये पिछले लोगों ने पहले लोगों के बारे में अल्लाह से फरियाद कर दी, अल्लाह इनको दुगना अजाब दे, इन्होंने हमें गुमराह कर दिया। वो पहले लोग पिछले लोगों के बारे में कहेंगे वक़ालत ऊलाहुम, और कहेंगे उनके पहले लोग लिउख़राहुम, बाद वाले लोगों को फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन, नहीं है तुम्हारे लिए अलैना हमारे ऊपर मिन फ़ज़लिन कोई फ़जीलत नहीं है, तुम कोई अच्छे लोग नहीं हो, तुम भी नाफरमान हम भी नाफरमान, तुम्हें कोई फ़जीलत नहीं है हमारे ऊपर, एक जैसे ही हैं, आज तुम भी सज़ा भुगतो हम भी सज़ा भुगत रहे हैं, लिहाजा फ़ैसला हो जाएगा फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून, अब चखो अज़ाब को, बिमा कुन्तुम तक्सिबून, उस चीज़ की वजह से जो तुम कमाई करते थे दुनिया में जो आमाल किया करते थे उनकी बिना पर आज अज़ाब का मज़ा चखो। कुर्बान जाएं अल्लाह की रहमत पर कि अल्लाह ने इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना इनाम फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी उम्मतें आईं उन्होंने अपने नबियों की नाफरमानियाँ की, अल्लाह ने वो सब कुछ खुलासा बनाकर मुख्तसर सी झलकियाँ बनाकर इस उम्मत की हदायत के लिए पेश कर दी। और फिर उसके बाद भी क़यामत के दिन क्या क्या मनाज़िर होंगे, कब्र के अंदर क्या क्या हालात होंगे, फिर जहन्नम के अंदर क्या क्या मामलात होंगे और जन्नत में खुशियाँ कैसे होंगी, ये भी अल्लाह ताला ने झलकियाँ बना कर इतनी खूबसूरत इस उम्मत के सामने पेश कर दी। अब उम्मत के ऊपर है कि वो इससे कितना फ़ायदा हासिल करते हैं और फिर भी इनको पढ़कर अपना कितना नुकसान करते हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।